ہمارے یہاں کوئی تفریق نہیں، ہمارے یہاں کوئی اپنا پرایا نہیں، ہمارے یہاں کوئی اپنا اور غیر نہیں. یہاں تو ایک اجتماعی کام ہے اور ہر فرد سے ملاقات کرنی ہے. ہم جاؤ گے نا علاقوں میں ملاقات کی، دیکھو بھائی یہاں ملاقاتیں کر لینا مگر فلاں گھر پہ مت جانا. کیوں بھائی؟ تو مسلمان کیا مسلمان تو ہے لیکن ہمارے خیال کا نہیں ہے. وہ کیا مسلمان جو مسلمان کے خیال کا نہ ہو؟ یہ فتنہ مسلمانوں نے پیدا کیا گیا ہے کہ ہے تو مسلمان لیکن تمہارے خیال کے نہیں ہے، ان سے ملاقات نہ کرنا. میں تم سے کہہ رہا ہوں بہت تاکید سے، تم جس علاقے میں جاؤ گشت کرو، ملاقاتیں کرو، ہر ایک کے پاس جاؤ. وہاں کے ذمہ دار کہیں گے آپ سے کہ جی فلاں سے مت ملنا. کیوں بھائی؟ کیوں نہ ملے؟ کیا بات ہے؟ مسلمان سے 3 دن سے زیادہ لڑائی نہیں کر سکتا، وہ بھی حق بات پر. وہ بھی حق بات پر، لڑائی حق بات پر ہے کہ نہیں؟ 3 دن سے زیادہ، 3 دن تو وجہ یہ ہے کہ 3 دن میں آدمی کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. فرمایا کہ اب اگر غصہ 3 دن سے زیادہ ہے تو یہ شیطانیت ہے، تو بس شیطان مسلط ہے. اس لیے جہاں جاؤ وہاں ہر ایک سے ملاقات کرو، ہر ایک کی زیارت کرو، ہر ایک کے پاس جاؤ. اس طرح ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنے میں اجنبیوں کو ساتھ لے کر نکلنے کا مزاج بناؤ. فرمایا کہ جب اجنبی کی خدمت کرو گے تو اکرام کی مشق اس سے ہوگی. باپ کی خدمت، استاد کی خدمت، امیر کی خدمت کرنا بہت آسان ہے، ان سے ایک تعلق ہے، عقیدت ہے. یہ ساتھیوں کو میں جانتا ہی نہیں جی. امیر صاحب نے کہہ دیا دیکھو یہ فلاں ساتھی بیچارہ بخار ہو گیا، اس کو تم ذرا اس کا بدن اس کی خدمت کر لو. جی میں تو جانتے نہیں کون ہے، وہ خدمت کر رہے اس جس کو جانتے نہیں، اس کی خدمت کرنے سے اکرام کی مشق ہوگی. یہاں اجنبی کی خدمت کر رہا ہے، بتاؤ واپس آ گیا ماں باپ کی کیسے خدمت کرے گا، پڑوسی کی کیسے خدمت کرے گا، چچا کی تایا کی کیسے خدمت کرے گا. جب وہاں اجنبیوں کی خدمت کر آیا تو یہاں اپنوں کی خدمت کرنا، اکرام کرنا کتنا آسان ہو جائے گا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ جماعت میں نکلا اس لیے جاتا ہے تاکہ نئے لوگوں کی خدمت کرنے سے ہمارے اندر اکرام کی استعداد پیدا ہو جائے. اس طرح ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر اکرام کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ہوتے تو فرماتے کہ تم سارے کام تمہیں تقسیم کر لیے، لکڑی کون، آگ کون جلائے گا، کھانا کون پکائے گا اور لکڑی کون لائے گا، بس جنگل سے چن کر. جی آپ فرماتے کہ میں جاؤں گا. آپ خود تشریف لے جاتے، آپ صحابہ کے ساتھ لکڑی چن کر لا رہے جنگل سے. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں اپنے آپ کو سب کے ساتھ مشغول رکھتے تھے. تو میں نے عرض کیا بہت تاکید سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اللہ کے راستے میں نکل کر کسی کام کو اپنی حیثیت سے اونچا نہ سمجھے کہ جی یہ کام تو میرے کرنے کا نہیں ہے. جی نہیں. اپنے گھر میں تو چودھری تھا، پانی بھی کبھی ہاتھ بڑھا کے خود نہیں پیا، اور یہاں پانی بھر کے لانا پڑ رہا ہے جماعت والوں کی وضو کے لیے دور سے. کہ نہیں جو بھی خدمت کی جائے گی میں کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں تو اپنے اخلاق کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے تکبر کو، اپنے گھمنڈ کو نکالنے کے لیے اور اپنے اندر سے بڑائی کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں اللہ کے راستے میں. میرے ذمہ جو خدمت کی جائے گی میں شوق سے کروں گا. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگ گلانے کے لیے لا سکتے ہیں، اور اگر عمر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اندھی نابینا اپاہج عورت کا پخانہ صاف کر سکتے ہیں اور اس کے کپڑے دھو سکتے ہیں، تو میری کیا حیثیت ہے کہ میں اللہ کے راستے میں خدمت نہ کروں. اس لیے خدمت لینے سے اللہ سے دوری پیدا ہوتی ہے اور خدمت کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. ایک روایت میں تو یہاں تک ہے، ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ اللہ کا بندے کا تعلق اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک کہ دوسرے خدمت نہیں لیتا، اس وقت تک اس کا اللہ کا تعلق باقی رہے گا. کیونکہ خدمت دینے سے بڑائی پیدا ہوتی ہے، اور بڑائی جسے پیدا ہوتی ہے اس کا اللہ کا تعلق ختم ہو جاتا ہے. اور خدمت